السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم دونوں ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ نوین کہتی ہے اسد سے کہ اگر ہمیں یہ ٹینڈر بھی نہ ملا تو ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا، بہت پیسہ ضائع ہو جائے گا ہمارا، اور پھر وہاں پر وفا بھی تو موجود ہے، اس صورت میں ہمیں ٹینڈر ملنا مشکل ہے۔ اور وفا کا کے والد جو ہیں وہ اس کو وش کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ یہ اس دفعہ والی بٹ بھی تم ہی جیتو گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب آپ اور شہروز اتنی کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں نا تو مجھے بڑی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں تجربہ کار ہیں اور اس فیلڈ میں پرانے ہیں، اور ہم موقع کی نزاکت کو اور ماحول کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ایسی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اسد جب ملتا ہے وفا سے تو اس کو کہتا ہے کہ کل کی بیڈنگ کے لیے تمہیں مبارک دیتا ہوں ایڈوانس میں، کیونکہ یہ بھی یقیناً تم ہی جیتو گی، کیونکہ تمہارے سامنے میں کیا بولی لگاؤں گا اور مجھے کیا کامیابی ملے گی۔ تو اس کے جواب میں وہ کہتی ہے کہ کمال ہے، جو شخص اپنی محبت کو محبت اپنی کھونے کے بدلے میں اگر اپنی محبت کی بولی لگا سکتا ہے تو وہ ایک معمولی کاروبار کی بیڈنگ کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم دونوں ڈرامے میں کی قسمیں، جس میں کہ شہروز جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ وفا جو ہے وہ متنفر ہو جائے اسد سے اور اس کا پیچھا چھوڑ دے اور اسے علیحدگی اختیار کر لے، اور آہستہ آہستہ وفا جو ہے وہ بھی کافی پریشان ہے اور اپسیٹ ہے، اور جو اس کے ساتھ سامنے واقعات آ رہے ہیں اسد کے بارے میں، وہ اس سے یقیناً اس کا دل جو ہے وہ مزید برا کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ باپ سے کہہ بھی دیتی ہے کہ میں اس سے کھلا لینا چاہتی ہوں، اور یہ سن کر باپ جو ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ اسد کو چھوڑ دے اور اس کی زندگی سے اسد نکل جائے، لیکن وہ جب بزنس کے ایک نئی ٹینڈر کے سلسلے میں جاتی ہے تو وہاں پر اس کو کامیابی مل جاتی ہے، تو اس میں سب بہت خوش ہوتے ہیں، اس کو اس تعریف کرتے ہیں اس کی۔ تو وہ جان بوجھ کر شہروز جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ وہاں پر اسد اور اس کا دوست جو تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے اور تم نے دیکھا انہیں، تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کون تھا، میں نے نہیں غور کیا، اور پھر وہ پیپرز لا کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، کھلا کے پیپرز ہوتے ہیں، اور جس کو دیکھ کے وفا جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، اس کو پرانی یادوں میں کھو جاتی ہے اور اپنا اور اسد کا جو ساتھ وقت گزارا ہے انہوں نے اس کو یاد کرتی ہے، اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے، اور قلم اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، تو اس کی بہن آ کر اس کو تھام لیتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ چلو تم چل کے تو کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر لو۔ شہروز کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اچھا بھلا اس وقت یہ فیصلہ ہونے لگا تھا اور یہ معاملہ رک گیا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اسے معاملات کو ختم کر دے۔ اور پھر جب شہروز سے بھی بات ہوتی ہے وفا کی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنی بیوی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہو، اور میں سمجھ رہی ہوں کہ تم میرے معاملات میں الجھے رہتے ہو، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ تم لوگوں کی ذاتی زندگی متاثر ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم سے یہ سب باتیں تمہاری بہن نے کی ہیں؟ کہتی ہے کہ نہیں، وہ تو مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کرتی، لیکن مجھے نظر آتا ہے، میں دیکھ رہی ہوں سب کچھ۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری محبت کو دیکھ کر تو ہم سب جو ہیں وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں محبت سے، اور اس کا انجام ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب وفا کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، چیلنج ہے کہ وہ واقعی متنفر ہو جائے گی اسد سے اور اس سے علیحدگی اختیار کر لے گی، یا اسد جو کہ ابھی تک اس کے خیالوں میں کھویا ہوا ہے، جب بھی گھر میں وہ سگریٹ پینے لگتا ہے یا کچھ بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وفا آ گئی ہے اور اس کو سگریٹ پینے سے بھی منع کرتی ہے، اور وہ اسی وقت سگریٹ پھینک دیتا ہے، اور پھر نوین جب اس کے لیے اشٹری لے کر آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اب سگریٹ پینا چھوڑ دی ہے۔ تو کہتی ہے کہ کمال ہے، جب تک وفا تھی تو وہ تو بہت شور مچاتی تھی، تمہارے پیچھے پیچھے پھرتی تھی کہ تم سگریٹ چھوڑ دو، تو تم اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اب وہ نہیں ہے،
تو اب میں چھوڑنا چاہتا ہوں اس کو، مجھے کیا میں اس کی بات مان لوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون اس جنگ میں کامیاب ہوتا ہے، جو کہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس میں وفا اور اسد جو ہیں وہ اپنی شادی شدہ زندگی بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا شہروز جو ہے وہ ان کی اس دوریوں کو مزید دوریاں بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ ہم دونوں۔